بابا جی فرماتے ہیں شادی شدہ مرد اگر کھانا کھاتے وقت اچار مانگیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ تو پکی ہوئی سبزی میں دم ہے اور نہ شوہر کا بیوی کے سامنے بولنے کا دم ہے۔ فیس بک پر لڑکیاں 5000 کے نوٹ کی طرح ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں نکلی نہ ہو۔ ساس اور دماد اردو کے ایسے الفاظ ہیں جنہیں الٹا کر کے بھی پڑھا جائے تو وہ ساس اور دماد ہی رہتے ہیں، مجال ہے ذرا برابر بھی فرق پڑا ہو۔ بیوی کے لو یو کہنے کے بعد شوہر کا لو یو ٹو کہنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا پاکستان کہنے کے بعد زندہ باد کہنا۔ ایک پٹھان دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے دے۔ ایک آدمی نے پٹھان کے قریب جا کے کہا، یا اللہ مجھے 500 دے۔ پٹھان نے فوراً اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا اور اسے دے دیا اور بولا، تم جاؤ ہمارا ریٹ خراب مت کرو۔ مولوی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لڑکی پہلے آپ یہ بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ فقیر اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے دو۔ دکاندار بابا جی کل آنا۔ فقیر اس کل کے چکر میں اس مارکیٹ میں میرے 8 لاکھ روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ پٹھان شرٹ کے لیے کپڑا دکھاؤ۔ سیلز مین پلین میں دکھاؤں؟ پٹھان نہیں، ہیلی کاپٹر میں دکھاؤ۔ خبیث کا بچہ جہاں پٹھان دیکھا وہاں مذاق شروع۔ لڑکی میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو۔ پٹھان شرماتے ہوئے، کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم ہی سے کرے گا۔ خالہ سے بولو ہم کو بھول جاؤ۔ ایک آدمی دوستوں کے ساتھ ساری رات گھومتا رہا اور صبح کے وقت گھر پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوست نے فون کر کے پوچھا، بھابی نے کچھ کہا تو نہیں؟ آدمی بڑی معصومیت سے، کچھ خاص نہیں، میں نے ویسے بھی آگے والے 2 دانت نکلوانے تھے۔ شوہر میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، جلدی ایمبولینس کو فون کرو۔ بیوی ہاں کرتی ہوں، اپنے موبائل کا پاس ورڈ تو بتاؤ۔ شوہر رہنے دو، اب تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے۔ دودھ ابل کر گرنے کی آخری سٹیج پر ہو، آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ جھٹ سے چولہا بند کر دیں تو تھوڑی ہیرو والی فیلنگ آتی ہے۔ ایک آدمی اپنے کان میں چابی سے زور سے خارش کر رہا تھا۔ سردار کافی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر بولا، او بھائی ایسے سٹارٹ نہیں ہوگا، میں دھکا لگا دیتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کے ہاتھ اس کے سر پر لگتے ہیں تو بال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شادی کے بعد بیوی کے ہاتھ سر پر لگتے ہیں تو بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا عجیب چکر ہے۔ شادی شدہ دوستوں کے لیے ایک ٹپ، بیوی اگر غصہ کرنے لگے تو اس کو صرف اتنا کہہ دو، بڑھاپے میں تو غصہ آ ہی جاتا ہے، آئندہ غصہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچے گی ضرور۔ سنیں جی یہ مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں؟ جواب ملا، کوئی خاص موسم نہیں، جب سچ بولو لگ جاتی ہیں۔ موٹی بیوی کا ایک فائدہ تو بہرحال ہے، کم از کم میکے جا کر یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہاں تو کھانے کو ہی کچھ نہیں ملتا۔ بیوی 15 منٹ اپنے خاموش شوہر پر بلند آواز سے گرجنے کے بعد بولی، میں لڑائی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن تمہاری گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم بنتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ چائے فائدہ دیتی ہے یا نقصان؟ میں نے کہا کوئی پلا دے تو فائدہ، پلانی پڑ جائے تو نقصان۔ پٹھان رکشے والے سے، یار اسٹیشن جائے گا کتنا کرایہ ہے؟ رکشے والا، اسٹیشن جانے کا 50 روپے لے گا۔ پٹھان بھائی
20 روپے لے لو۔ رکشے والا: 20 روپے میں کون پاگل جائے گا؟ پٹھان: تم پیچھے بیٹھو، ہم لے کر جائے گا۔ ایک آنٹی سے پوچھا کہ مرد کی جمع کیا ہے؟ دل کی بڑاس نکالتے ہوئے بولی: مردود۔ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ایک تھپڑ مار کر سوری کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو کوٹا جاتا ہے، پھر دھریکا جاتا ہے، پھر دھریکا جاتا ہے، پھر کوٹا اور رونے پہ مزید کوٹا جاتا ہے۔ استاد: اس نے خودکشی کر لی، اس کو خودکشی کرنی پڑی، فرق کیا ہے بتاؤ؟ شاگرد: پہلے والا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ تھا۔ ایک ڈھول والا شادی میں ڈھول بجا رہا تھا، ڈھول کے دونوں طرف عورت کی تصویر تھی۔ یہ دیکھ کر ایک بزرگ نے اسے پوچھا: خوبصورتی کے پجاری لگتے ہو؟ ڈھول والا مسکراتے ہوئے بولا: ایسی کوئی بات نہیں، ڈھول کے ایک طرف میری ساس کی تصویر ہے، دوسری طرف میری بیوی کی ہے، گھر میں یہ موقع نہیں ملتا، اس لیے یہاں دے دھنا دھن۔ وہ لڑکیاں جن کے بیٹھنے سے صوفہ بھی 16 انچ دب جاتا ہے، وہ بھی بوائے فرینڈ سے کہتی ہیں: وعدہ کرو مجھے ساری زندگی پلکوں پہ بٹھا کے رکھو گے۔ پٹھان کی شادی ہوئی، کمرے میں آتے ہی بیوی سے بولا: چل جلدی سے الٹی ہو جا۔ بیوی نے کہا: یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پٹھان غصے سے: خانہ خراب کا باچی، الٹی لیٹ کر تھوڑی اوپر ہو جا، تجھ پر کھڑا ہو کر دروازے کو کنڈی لگاؤں گا، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ ایک سردار کے بیٹے نے اسکول میں سالانہ امتحان ٹاپ کیا۔ ٹیچر نے خوش ہو کر سردار کو اسکول میں بلایا اور کہا: آپ کا بیٹا بہت لائق اور ہوشیار ہے، اس نے امتحان میں ہمارے پچھلے 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ گھر آ کر سردار نے بیٹے کو خوب پیٹا۔ بیوی نے پوچھا: کیوں مار رہے ہو بیٹے کو؟ سردار نے کہا: یہ نالائق گھر میں سامان توڑتا ہے اور آج اسکول کا پچھلے 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ لڑکی: تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ سردار: ہم شادی صرف اپنوں میں کرتے ہیں، جیسے میرے ابو نے امی سے کی، میرے بھائی نے بھابھی سے کی، باجی نے بہنوئی سے، اور میں بھی اپنی بیوی سے کروں گا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں: نکاح کے وقت مجھے بہت پریشانی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ شادی کے بعد بیوی کے میک اپ کا خرچہ کیسے پورا کروں گا، اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ کہیں مولوی کلمے نہ سن لے۔ ایک سردار دروازہ کھول کر نہاتا تھا۔ دوست نے پوچھا: تم دروازہ کھول کر کیوں نہاتے ہو؟ سردار نے کہا: باتھ روم کے دروازے میں ایک سوراخ ہے، اگر کوئی اس سوراخ سے نہاتے ہوئے مجھے دیکھ لے تو میری کیا عزت رہے گی، اس لیے دروازہ کھول کر نہاتا ہوں۔ آج 1 ہفتے کے بعد نہایا، یقین کریں رنگ ہی بدل گیا، میرا نہیں یار، صابن کا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔